بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم لیکچر نمبر 5 پڑھ رہے ہیں تحریک خلافت۔ یہ تحریک خلافت کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کیا کہ تحریک خلافت کا تاریخی پس منظر کیا ہے، خلافت عثمانیہ کب اور کس نے قائم کی، اور جنگ عظیم اول کیوں ہوئی، کن ممالک کے درمیان ہوئی، اور اس کے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے۔ اب ہم اس میں دیکھیں گے کہ تحریک خلافت کے پس منظر کے بعد تحریک کے قائدین، تحریک خلافت کے مقاصد، تحریک کی سرگرمیاں، مسلم صحافت کا کردار، گاندھی کے مشورے، تحریک ہجرت، موپلہ بغاوت، معاہدہ لوزان، اور آخر میں تحریک خلافت کے ناکام ہونے کی وجوہات۔ جنگ عظیم اول 18 اگست 1914 کو شروع ہوئی تو جنگ میں ترکی نے جاپان، جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیا۔ ان کے خلاف جنگ میں شریک ممالک میں برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ نمایاں تھے۔ یہ جنگ 1918 تک جاری رہی اور بالآخر جنگ میں ترکی، جرمنی، جاپان اور آسٹریا کو شکست ہوئی۔ یاد رہے کہ جنگ عظیم اول میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ترکی کو بھی شکست ہوئی۔ اس طرح اتحادی جیت گئے، یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ ممالک جیت گئے اور انہوں نے جو شکست زدہ ممالک تھے ان کو مکمل طور پر آپس میں بانٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر مسلمانوں نے 1919 میں تحریک چلائی جس کو تحریک خلافت کہا گیا۔ اب اس تحریک خلافت کے قائدین کیا تھے؟ اس تحریک خلافت کو چلانے والے، اس تحریک خلافت کا آغاز کرنے والے، اس تحریک خلافت کے روح رواں محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، حکیم اجمل، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسرت موہانی، سید سلمان ندوی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری اور مبشر حسین قدوائی شامل تھے۔ اس کے بعد خلافت کمیٹی کا آغاز ہوا۔ 22 ستمبر 1919 کو لکھنؤ میں آل پارٹی مسلم کانفرنس کا اجلاس سر ابراہیم ہارون جعفر کی صدارت میں ہوا جس میں خلافت کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا، اور آخرکار 30 نومبر 1919 کو دہلی میں مسٹر فضل الحق کی زیر صدارت اجلاس میں خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ خلافت کمیٹی کے قیام میں حکیم اجمل خان دہلوی، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا عبدالباری شامل تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ تحریک دراصل ترکی کی جغرافیائی حدود کو محفوظ رکھنے کے لیے اور خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لیے 1919 میں شروع کی گئی تھی۔ اس حوالے سے تحریک خلافت کے کچھ مقاصد یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ 3 مقاصد نمایاں مقاصد ہیں، اہم مقاصد ہیں۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے، امتحانی نقطہ نگاہ سے اس کی بہت اہمیت ہے، اکثر پیپر میں آتا ہے۔ تو تحریک خلافت کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا ہے ترکی کا تحفظ۔ کیا ہے کہ ترکی بحیثیت مملکت قائم رہے، شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ یعنی پہلا مقصد کیا ہے؟ ترکی کا تحفظ، ترکی کی سرحدوں کو برقرار رکھا جائے، اتحادی افواج ترکی کے ٹکڑے نہ کریں۔ نمبر 2 ہے خلافت کا تحفظ، یعنی خلافت عثمانیہ کا تحفظ، یعنی ترکی میں خلافت کے ادارے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، خلیفہ موجود رہے، خلافت کا ادارہ موجود رہے اور خلافت عثمانیہ قائم رہے۔ یہ تحریک خلافت کا دوسرا مقصد تھا۔ تیسرا مقصد ہے مقامات مقدسہ کا تحفظ۔ جیسا کہ میں نے پارٹ 1 میں بتایا کہ جیسے ایران، شام، فلسطین اب یہ ممالک بن چکے ہیں، پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان کو صوبائی حیثیت حاصل تھی یا یہ ریاستیں تھیں جن پر خلافت عثمانیہ کا تسلط تھا، اقتدار تھا۔ یہ تمام ممالک صوبے کی حیثیت سے خلافت
مرکزی رہنما کے حوالے سے ان کا احترام کرتے تھے اور جو خلافت عثمانیہ کی تجاویز ہوتی تھیں ان پر عمل کرتے تھے۔ اس حوالے سے مقامات مقدسہ یعنی یروشلم، مکہ، مدینہ اور دوسری مقامات مقدسہ یہ دراصل خلافت عثمانیہ کے کنٹرول میں تھیں۔ اب اگر ترکی محفوظ نہیں رہتا تو ان مقامات کو بھی نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ اس لیے تحریک خلافت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ تھا کہ مکہ، مدینہ اور یروشلم میں غیر مسلم افواج داخل نہ ہوں، یعنی ان مقامات کی بے حرمتی نہ کی جائے اور غیر مسلم افواج یہاں کسی صورت داخل نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تحریک خلافت کے مقاصد۔ اب تحریک خلافت کے مقاصد کے حوالے سے بہت ساری سرگرمیاں شروع ہوئیں۔ مسلمانان ہند نے ترکی کی بھرپور معاشی مدد کی۔ ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ بھیجے گئے، ادویات بھی فراہم کی گئیں، ترک حکومت کو رقوم مہیا کی گئیں۔ مسلم عوام نے کثیر دولت، کرنسی، سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے ترکی کی مالی امداد کے لیے روانہ کی۔ برصغیر کے چھوٹے بڑے شہروں میں ہڑتالیں کی گئیں، جلسے اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا، تحریک کے لیڈروں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ دراصل یہ تحریک چلانے والے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، جن کو علی برادران بھی کہا جاتا تھا، یہ اس تحریک کے روح رواں تھے۔ اس حوالے سے ان کی والدہ بی اماں نے ایک نعرہ لگایا جو کہ بہت مقبول ہوا۔ بی اماں دراصل علی برادران کی والدہ تھیں۔ ان کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں بھائیوں سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تحریک میں حصہ لیا اور دوران تحریک یہ نعرہ بہت مقبول ہوا، کہتی ہے اماں محمد علی کی جان بیٹا اپنی خلافت پر دے دو۔ تو اس طرح یہ تحریک برصغیر کے تمام مسلمانوں کی تحریک ٹھہری۔ تمام مسلمان اپنی حیثیت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے اس تحریک میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں مسلم صحافت کا کہ مسلم صحافت نے اس تحریک میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلم صحافت یعنی جو اخبارات، رسائل، میگزین نکالے گئے، انہوں نے تحریک خلافت کے حوالے سے زور و شور سے نظمیں لکھیں، نثر لکھی، مضمون لکھے، انشائیے لکھے تاکہ مسلمان بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں شامل ہوں۔ بہت سارے اخبارات نکالے گئے۔ زمیندار مولانا ظفر علی خان نے نکالا، الہلال اخبار مولانا ابوالکلام آزاد نے شائع کیا، ہمدرد اور کامریڈ، یہ ہمدرد اردو میں تھا اور کامریڈ انگریزی زبان میں تھا، یہ دونوں اخبارات مولانا محمد علی جوہر نے شائع کیے۔ اس حوالے سے تحریک خلافت میں مسلم صحافت نے بڑا زوردار کردار ادا کیا۔ مسلمانوں کے دلوں میں خلافت کی حمایت پیدا کرنے کے لیے مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد نے نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری سرگرمیاں اور مسلم صحافت کے کردار کے بعد وفود کا تبادلہ ہوا، بہت سارے وفود بھیجے گئے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی بھی اس تحریک میں شامل تھا، یعنی ہندو اس تحریک میں شامل تھے اور انہوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عزیز طلباء و طالبات، تاریخ ہمیں جہاں کنفیوز کرتی ہے وہاں ہمیں وہ بہت اہم باتیں بھی بتاتی ہے۔ یہ تحریک جب شروع ہوئی ہے 1919 میں، اس سے پہلے ہندو اور مسلمان ایک معاہدہ کے تحت آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی حامی بھر چکے تھے۔ یہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں معاہدہ لکھنؤ جو کہ 1916 میں ہوا، اور اس معاہدہ کے تحت مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ جہاں مسلمان ہندوؤں کی تحریکوں میں شامل ہوتے تھے، وہاں ہندو بھی مسلمانوں کی تحریکوں میں بھرپور کردار ادا کرتے تھے۔ اس حوالے سے جب تحریک 1919 خلافت کی شروع ہوئی ہے تو ہندوؤں کے رہنما مہاتما گاندھی نے بھی اس میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ بہت ساری تحریکیں چلائی ہیں، جیسے تحریک عدم تعاون، تحریک سول نافرمانی، تحریک ترک موالات۔ اب ان تحریکوں کا ایک ہی مقصد تھا
کہ مسلمان حکومت کی طرف سے القابات واپس کر دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں، حکومتی مالی امداد سے انکار کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیں، ہجرت کر جائیں۔ تو یہ دراصل تاریخ میں گاندھی کے مشوروں پر مشتمل تحریک کا ایک خلاصہ بن گیا۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن بن سکتا ہے کہ تحریک خلافت کے حوالے سے گاندھی نے جو اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے جو مشورے دیے وہ کیا تھے۔ گاندھی کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے مسلمانوں کو استعمال کر سکے۔ اس نے کھلم کھلا تحریک خلافت کی حمایت کی۔ در حقیقت وہ مسلمانوں کے ساتھ تو تھے لیکن مسلمانوں کو استعمال کر رہے تھے۔ کانگریسی ہندوؤں نے بھی تحریک کا پورا ساتھ دیا۔ گاندھی کو بھی اپنی تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات، تحریک سول نافرمانی کے لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں مل گئیں۔ خلافت کی حمایت کر کے وہ مسلمانوں کو اپنی تحریکوں میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ حکومت سے ملنے والی امداد بند کر دیں، القابات و خطابات واپس کر دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں، سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دے دیں، ہجرت کر جائیں۔ ہجرت کہاں کریں؟ انہوں نے مختلف علماء کرام سے فتویٰ لیا اور فتوے میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، کہ اب یہ جنگ کا مقام ہے تو یہاں مسلمانوں کو نہیں رہنا چاہیے، مسلمانوں کو جان مال اور دین کا خطرہ ہے، اس لیے مسلمانوں کو ایسے ملک ہجرت کر جانا چاہیے جو اس وقت مسلمان ممالک تھے، جیسے ایران اور افغانستان۔ جب مسلمان افغانستان ہجرت کرنے گئے، افغانستان کی سرحدوں کے محافظوں نے ان کو داخل نہ ہونے دیا اور ان کو واپس ہندوستان لوٹ کر آنا پڑا۔ اس سے مسلمانوں کا کافی معاشی اور معاشرتی نقصان ہوا، جس کے ذمہ دار مہاتما گاندھی تھے۔ اس طرح اس بات کو جو مسلمانوں نے ہجرت کی، تحریک ہجرت کا نام دیا گیا۔ تحریک ہجرت کا آغاز 1920 میں ہوا۔ در حقیقت گاندھی کی ایک چال تھی جس میں اس نے مولانا ابوالکلام آزاد اور دوسرے علماء کرام سے فتویٰ جاری کیا کہ وہ دارالحرب ہے، دارالحرب کو چھوڑ کر افغانستان ہجرت کر جائیں۔ اس طرح تحریک کے حوالے سے مسلمان معاشی، معاشرتی اور سیاسی حوالے سے مختلف مسائل کا شکار ہو گئے۔ اب اس میں ایک اور پہلو ہے کہ موپلا بغاوت۔ موپلا کون تھے؟ تو اس کے سامنے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے یعنی 712 عیسوی سے پہلے کچھ مسلمان تاجر ایک بندرگاہ جس کو کالی کٹ کی بندرگاہ کہا جاتا ہے وہاں پہنچ چکے تھے اور اپنی ایک کالونی بنا چکے تھے۔ وہ جہاں موجود تھے، جہاں وہ رہ رہے تھے، اس علاقہ کو موپلا کہا جاتا تھا اور یہ تمام کے تمام مسلمانوں کا علاقہ تھا۔ وہ مسلمان تاجر تھے جو تجارت کی غرض سے آئے تھے اور یہیں انہوں نے رہنا شروع کر دیا، وہ موپلا کہلائے۔ اب ہوا یوں کہ موپلا نے بھی تحریک خلافت میں شرکت کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اب چونکہ یہ تاجر بھی تھے، ٹریڈ بھی کرتے تھے، انگریزوں نے ان پر ظلم ستم شروع کر دیا، ان کو روکنا شروع کر دیا۔ اچھا، انگریز کیوں روک رہے تھے؟ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جنگ عظیم اول میں جو انگریزوں نے اپنی ایک آرمی بنائی ہوئی تھی ہندوستان میں، برٹش انڈین آرمی، اس میں سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہندو بھی تھے۔ اب یہ جو انہوں نے برٹش انڈین آرمی بنائی تھی وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب جنگ عظیم اول شروع ہوئی ہے تو اتحادیوں نے برصغیر سے کچھ فوجی منگوائے۔ ان فوجیوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہمیں آپ ترکی کے خلاف لڑنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ترکی سے نہیں لڑ رہے بلکہ آپ جرمنی سے لڑیں گے۔ اس پر بہت سارے وعدے اور وعید، بہت سارے معاہدات ہوئے۔ آخرکار مسلمان اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر جنگ میں ترکی کو شکست ہوتی ہے یا فتح ہوتی ہے تو ترکی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا کیونکہ ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ اس پر ان مسلمانوں نے انگریزوں کے لیے جنگ میں لڑنے کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ اب موپلا پر ظلم ستم بھی کر رہے تھے، انڈین نیشنل آرمی کے حوالے سے مسلمانوں اور ہندوؤں پر بھی ظلم ستم کر رہے تھے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی ہے 1918 میں تو وہ اپنے وعدے سے انہوں نے انکار کر دیا اور پہلے جرمنی کے ٹکڑے کیے، اس کے بعد ترکی میں اپنی فوجیں داخل کر دیں، جس پر مسلمان غصے میں آ کر انہوں نے تحریک خلافت شروع کی۔ تحریک خلافت شروع میں تو ایک کامیاب تحریک نہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ
پورے برصغیر میں پھیل گئی اور موپلاز نے بھی اس میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ایک ثانیہ ہوا ہے واقعہ چورا چوری۔ اب چورا چوری آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چورا چوری دراصل ایک گاؤں ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ یہ اتر پردیش یو پی میں ہے۔ ہوا کیا کہ یہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا واقعہ چورا چوری کے حوالے سے۔ 4 فروری 1922 کو اتر پردیش کے ضلع گورکھپور کے گاؤں چورا چوری میں تحریک کی حمایت میں جلوس نکلا۔ دوران جلوس عوام اور پولیس میں تصادم ہو گیا۔ عوام نے جوش و خروش میں تھانے کو آگ لگا دی، جس سے ایک تھانے دار اور 21 سپاہی زندہ جل کر مر گئے، یعنی 22 آدمی اس آگ میں مر گئے۔ اس پر انگریزوں نے اپنی آرمی بھیجی اور مسلمانوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اب جب یہ صورتحال گاندھی نے دیکھی ہے تو اس نے اس تحریک کو مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر تحریک خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تشدد نہیں چاہتے، اس لیے تحریک خلافت کو ختم کیا جاتا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان خلافت کے حوالے سے سلطنت عثمانیہ کو ہر صورت بچانا چاہتے تھے، مقامات مقدسہ کو بچانا چاہتے تھے، ترکی کی جغرافیائی حیثیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ اس پر انہوں نے کیا کیا؟ اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہوا؟ مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک، جو کہ ترکی کی فوج کا سپہ سالار تھا، اس کی قیادت میں ترک فوج نے اتحادیوں سے ٹکر لی اور خاصی کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال پاشا سے ایک معاہدہ کیا جس کو معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اب معاہدہ لوزان کی کہانی سن لیں۔ لوزان دراصل سوئٹزرلینڈ میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر اتحادیوں یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس اور ترکی کے سپہ سالار مصطفیٰ کمال پاشا کے درمیان ایک معاہدہ ہوا 1924 میں۔ اس معاہدے کے تحت ترکیوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ ایک طرف مسلمان برصغیر میں تحریک خلافت کے لیے سر دڑ کر کی بازی لگائے بیٹھے ہیں، دوسری طرف ترکیوں نے یعنی مصطفیٰ کمال پاشا نے خود ہی خلافت کے ادارے کو ختم کرنے کی بات کر دی۔ تو ظاہری بات ہے جب ترکی میں خلافت کا ادارہ ہی نہ رہا تو تحریک خلافت کا مقصد بھی جاتا رہا اور تحریک خلافت ختم ہو گئی۔ اب کیا تھا؟ ایک معاہدہ لوزان کے نام سے طے کیا۔ خلیفہ وحید الدین کو خلافت سے دستبردار ہونا پڑا، علیحدہ ہونا پڑا، یعنی اس وقت آخری خلیفہ وحید الدین تھے۔ اس سے جلا وطن کر کے آخری خلیفہ عبد المجید آفندی کو بنایا گیا، لیکن وہ بھی تھوڑے سے ہی عرصے کے بعد یعنی 1924 میں ان کو ہٹا دیا گیا۔ یوں خلافت کا ادارہ ترکی سے ختم ہو گیا اور جمہوریہ نے اس کی جگہ لے لی۔ ترکی کو اسلامی جمہوریہ ترکی بنا دیا گیا۔ یوں ترکی کا اقتدار تو بچ گیا، لیکن بہت سارے علاقے، مشرق وسطیٰ کے علاقے، افریقہ کے کچھ علاقے، یورپ کے ممالک ترکی کی ہاتھ سے نکل گئے، یعنی وہ ممالک آزاد ہو گئے اور صرف ترکی بچا۔ جغرافیائی حدود کے حوالے سے اس سے اتحادی فوجیں نکال دی گئیں۔ مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ پر ترکی کا مکمل کنٹرول جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کو عربوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب تحریک خلافت جو تھی وہ ایک ناکام تحریک تھی۔ اس کا صرف ایک مقصد حل ہوا کہ ترکی کی جغرافیائی حدود محفوظ رہیں۔ دوسرے مقاصد میں مکہ اور مدینہ، یروشلم کی مقامات مقدسہ محفوظ تو رہیں، لیکن ترکی کا کنٹرول ان علاقوں پر ختم ہو گیا، اور جس کے لیے تحریک چلائی گئی تھی یعنی خلافت کے اداروں کو بچانے کے لیے، خلافت کا ادارہ بھی ختم ہو گیا۔ تحریک خلافت بری طرح ناکام ہوئی۔ اس کی ناکامی کے کئی اسباب ہیں۔ مسلمانوں کا مذہبی جنون بھی ایک بڑی وجہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمان جذبات پر قابو نہ پا سکے اور صحیح منصوبہ بندی نہ ہوئی۔ ہندوؤں کی منافقت نے بھی تحریک خلافت کو ناکام بنا دیا، اور یہ ہندوؤں کا کھلا چہرہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا کہ 1916 میں معاہدہ لکھنؤ میں جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ ہم ہر صورت میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے سیاسی، معاشرتی اور معاشی مسائل میں، تو اب ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ دو قومی نظریہ کھل کر واضح ہو گیا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں رہتی ہیں، ہندو اور مسلمان۔ دونوں اپنے الگ الگ نظریات رکھتے ہیں اور کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔
اس طرح ہندو مخبر مسلمانوں کے جلوسوں کی انگریز حکومت کو قبل از وقت اطلاع دیتے تھے۔ ثانیہ چورا چوری نے بھی تحریک خلافت کو کمزور کیا۔ رہی سہی کسر خود مصطفیٰ کمال پاشا نے منصب خلافت کو ختم کر کے پوری کر دی۔ اس طرح تحریک خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اب اس کو ہم سمرائز کرتے ہیں۔ ہم نے آج کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا تحریک خلافت کا تاریخی پس منظر، تحریک خلافت کے حوالے سے جنگ عظیم اول، خلافت عثمانیہ، تحریک کے قائدین، تحریک خلافت کے مقاصد، تحریک کی سرگرمیاں، مسلم صحافت کا کردار، گاندھی کے مشورے، تحریک ہجرت، موپلا بغاوت، واقعہ چوری چورا، معاہدہ لوزان اور تحریک خلافت کی ناکامی کے اسباب۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔